گندم کی سنہری بالیوں سے سنہری رنگت والی لڑکی آج پھر منجو کے خواب میں آ ٹپکی، اور آج پھر وہ پریشان صورت آنکھوں میں آدھی نیند بھرے اٹھ کے اپنے خواب کو سوچنے بیٹھ گیا۔ عجیب ہی معاملہ درپیش تھا اسے۔ کتنے دنوں سے وہ خود کو ایک بیوہ کے سحر سے نکالنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ بار بار سر کو جھٹکتا، خیال تبدیل کرنے کی بھرپور صحیح کرتا، مگر بے سود۔ زینب پھر سے کوئی روزن کھلا پا کر ذہن کے دریچوں میں گھس آتی، خیالات کے بالا خانوں میں آنچل لہراتی، منجو کی دھڑکنیں اتھل پتھل کرتی رہتی۔ اب تو دماغ کے ساتھ دل کی ریاست پر بھی زینب نے زبردستی اپنی رائے دہانی جما لی تھی، گویا منجو کے دل و دماغ کی وہی اکلوتی وارث ہو۔ منجو خود کو سمجھاتا، کوستا اور ملامت کرتا، اب تو قبر کی طرف رخ کیے بیٹھے ہو۔ جب وقت تھا تب تو چراغوں میں تیل نہ تھا، تو اب کیا سوجی تجھے عشق لڑانے کی؟ دنیا ہنسے گی تجھ پر۔ محلے میں کسی کو بھنگ بھی پڑ گئی تو کتنا کوسیں گے۔ اندھے کو دنیا دیکھنے کے لیے دو آنکھیں درکار ہوتی ہیں، اور بناؤں کو پتنگڑ بنانے کے لیے صرف ایک بات۔ کوئی کنارہ ملا نہیں کہ مخلوق کے ہاتھ ٹھٹا لگانے کو شغل آ گیا۔ منجو کے اپنے دل و دماغ سے یہ لڑائی پچھلے ایک ہفتے سے جاری تھی۔ دن بھر خود سے لڑتا، اپنی کفیات پر قابو پاتا، اپنی بے مہار سوچوں کے دائرے میں بہتا رہتا، مگر شام پڑتے ہی خود پہ لگائے گئے سارے پہرے توڑ کر اس کے قدم زینب کے کوچے کی اور اٹھ جاتے۔ کوئی پہر وہ زینب کی طرف ایک جھلک دیکھنے کو یہاں وہاں ٹہلتا، ہیلوں بہانوں سے گزار دیتا۔ ایسا ہرگز نہ تھا کہ کمزور وجود اور درمیانے قد کا مالک بوڑھا منجو کوئی رنگین مزاج شخص رہا تھا۔ جوانی کے دور قیامت میں بھی اس کی طبیعت میں رومانیت مفقود تھی، بلکہ اس نے تو اپنے شباب میں بھی ایسی کوئی کہانی نہ چھوڑی تھی جو منجو کا نام زبان زد عام لانے کا باعث بنتی۔ وہ تو اس قدر سادہ اور کم گو طبیعت کا مالک تھا کہ اپنا حق اور حصہ طلب کرنے سے پہلے بھی 100 بار سوچا کرتا۔ پیدا ہوا تو باپ نے بڑے چاؤ سے اس کا نام منظور احمد رکھا، مگر ماں پیدائشی توتلی تھی، سو ان کی زبان منظور سے آشنا نہ ہو سکی۔ منظور پہلے اپنی ماں اور پھر رفتہ رفتہ سب کے لیے منجور بن گیا، اور کچھ سالوں بعد منجور بھی مختصر ہو کے منجو بچ گیا۔ گھر کی پہلی اور اکلوتی نرینہ اولاد ہونے کے ناطے منجو کے حصے میں والدین کی طرف سے بے پناہ محبت و اپنائیت آئی۔ منجو کے بعد 2 سال کے وقفوں سے 3 بیٹیاں ہوئیں۔ ابھی 10واں درجہ بھی پاس نہ کیا تھا۔ ماں باپ اپنی تینوں بیٹیوں کا بوجھ اور ذمہ داری منجو کے کمزور کندھوں پر ڈال کے ملک عدم کے راہی ہو گئے۔ والدین کے گزر جانے کے بعد منجو نے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر اور 4 پیسے جوڑ کر محلے میں چھوٹی سی دکان ڈال دی۔ دن بھر دکانداری کرتا اور رات گئے در بند کر کے گھر لوٹتا۔ تھکن اتنی زیادہ ہوتی کہ بہنوں سے بھی نہ ہانپ پاتا، اور چارپائی پر کمر ٹکاتے ہی سدھ بدھ جاتی۔ اگلے دن کا سورج ابھرنے سے پہلے قبل منجو پھر اپنی چھوٹی سی دکان پر بیٹھا ہوتا۔ زندگی یوں ہی گن چکر بنی رہی، اور جانے کتنے سال دبے پاؤں بیچ میں سے کھسک گئے۔ گھر میں پیچھے بیٹھی 3 جوان اور کنواری بہنوں کا پاس تھا۔ یہ آخری درجوں کو پہنچی ہوئی منجو کی شرافت کہ اپنی گلی سے گزرتے ہوئے بھی نگاہیں زمین پر رکھ کے چلتا، کہ کسی مٹیار سے عشق لڑاتا، کسی غیر عورت پر پڑ جانے والی بے اختیار نظر کے علاوہ دوسری نگاہ ڈالنا بھی حرام سمجھتا، کہ گھر میں اپنی بھی 3 جوان بہنیں بیٹھی ہیں۔ محلے بھر میں منجو کی شرافت ضرب المثل تھی، اور مائیں اپنے جوان بیٹوں کو منجو کی مثال دے کر شرافت کے سبق پڑھاتی۔ کبھی خود کو سنورنے کی تمنا نہ رہی، کبھی بالوں کو تیل لگایا، اور نہ ہی کبھی کسی نے منجو کو خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ ہمیشہ مٹی رنگ کے کپڑے زیب تن کیے۔ ایک بار عید شوال پر بہنیں منجو کے لیے کڑکڑاتے ہوئے سفید تھان سے جوڑا کٹوا کے لائیں، تو منجو نے پہننے سے انکار کر دیا اور بولا، من میلا ہو تو تن پہ اجلے کپڑے ڈالنے سے بھلا کیا حاصل۔ دکان چھوٹی سی تھی، آمدن کم تھی اور مہنگائی زیادہ۔ فرنیچر اور سونے کے بھاؤ آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا، اور بڑی 2 بہنوں کے جہیز جوڑتے جوڑتے منجو کے اپنے سر میں چاندی کے تار جھانکنے لگ گئی۔ تینوں بہنیں منجو سے بار بار اپنی شادی کے لیے اصرار کرتیں، مگر منجو نے جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک تینوں ہمشیرگان کے ہاتھ پیلے نہیں ہوتے وہ اپنے سر پر صحرا نہیں سجائے گا۔ 2 بہنوں کے فر سے سرخروئی ہوئی
اور تیسری بہن کی بارات اٹھنے تک منجو اپنی عمر کے اس حصے میں آ پہنچا کہ اسے اپنی شادی کا سوچ کر ہی ہنسی آ جاتی۔ اس نے اپنے کلاپے سے یارانہ باندھ لیا تھا۔ عجیب ہی کوئی سادگی اور خلوت پسندی بری تھی اس کی طبیعت میں۔ 2 وقت کی روٹی ہوٹل سے کھا لیتا، مگر کسی پر بوجھ بننا منجو کو ہرگز گوارا نہ تھا۔ اہل محلہ میں کوئی بڑے بزرگوں نے منجو کو پاس بٹھا کر سمجھایا اور شادی کا مشورہ دیا، مگر منجو مان کے ہی نہ دیا۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کر چکا تھا کہ خواب دیکھنے کی عمر گزر چکی ہے۔ یوں بھی تنہا رہنے کی عادت اب بھی اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ وہ اپنے گھر میں کسی نئی ہستی کا وجود اضافی سمجھتا۔ بالآخر بڑے بزرگوں کے ساتھ بہنوں کا اصرار بھی دم توڑ گیا اور وہ اپنی اولاد اور زندگی کے بگیڑوں میں یوں الجھ گئی کہ مہینوں اکلوتے بھائی کی خیر خبر لینا یاد نہ رہتا۔ زندگی اپنی مخصوص ڈگر پر چلتی رہی اور منجو کا سر مکمل سفید ہو گیا۔ ڈھونڈنے سے بھی کوئی کالا بال نہ ملتا۔ اس نے زندگی کے 5 عشرے بھی گئے برسوں میں پورے کر لیے تھے اور اب چھٹے کی طرف دوڑ تھی۔ اب تو اس کا اپنا شمار بھی محلے کے بڑے بزرگوں میں ہونے لگا تھا اور چھوٹے لڑکے لڑکیاں سب اسے چچا منجو کے نام سے مخاطب کرتے۔ پھر اب اس بڑھاپے میں دل پر ایسی کیا آفت آ پڑی تھی کہ وہ زینب کی اداس آنکھوں میں جا گرا۔ ابھی ہفتہ بھر پہلے ہی اس نے محلے کی ایک شادی میں سیاہ لبادے میں ملبوس مغموم صورت اداسی کے مجسمے کو دیکھ لیا۔ تب سے حرام ہے جو رات کو مکمل آنکھ لگی ہو یا دن میں دکان پر بیٹھے چین آیا ہو۔ رات کو بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا اور دن میں دکان پر پہلو۔ اندر ایک کشمکش تھی جو بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس نئی نویلی محبت کے احساس کو دل میں ہی دبا دے، مگر بے سود۔ باہر نکلتا تو گھبراہٹ بڑھ جاتی کہ کوئی اس کی آنکھوں میں زینب کی تصویر نہ دیکھ لے یا پھر اس کو چہرے پہ درد اس کا بید ہی نہ جان لے۔ ہفتے بھر سے یہی حال تھا۔ دن بھر زینب کو سوچتا، رات ہوتی وہ منجو کی پلکوں پر آ بیٹھتی اور پھر منجو ستارے گننا شروع کر دیتا۔ گنتی بھول جاتی اور خیال ٹوٹ جاتا تو خود کو ڈانٹتا، یہ کیا بچپنا ہے۔ منجو کچھ تو ہوش کر۔ من کا بوجھ طاقت سے بڑھنے لگا تو وہ آدھی رات کو اٹھ کھڑا ہوا اور خود سے 7-8 سال چھوٹے اپنے اکلوتے یار عبدالصمد کا دروازہ دھڑا دھڑ پیٹنے لگا۔ سب خیر تو ہے نا بوڑھے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ادھ کھلی آنکھوں میں حیرت سموئے عبدالصمد نے اپنے یار کو دیکھتے ہی دریافت کیا۔ وہ ہمیشہ منجو سے اپنی کم عمری کا فائدہ اٹھایا کرتا تھا اور منجو کو بوڑھے کے لقب سے چڑھاتا۔ خیر ہی تو نہیں ہے سمدو، چل خیر ہی تو نہیں ہے سمدو، تو چل میرے ساتھ گھر۔ کیوں ایسی کیا آفت آ پڑی ہے؟ کچھ پھوٹو گے بھی؟ مگر منجو یہاں گلی میں کھڑے ہو کر بھلا کیسے اپنے دل پہ ہوئی واردات کا قصہ سنا سکتا تھا؟ سمدو کے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ گھر لے آیا اور شروع سے آخر تک رام کہانی کہہ سنائی، اور اب سمدو کے کہہ کے دیواروں سے سر ٹکرا رہے تھے۔ منجو نے بمشکل سمدو کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کے کہکوں کا گلا گھونٹا تو آج ثابت ہوا کہ 60 کو پہنچتے ہی بوڑھے سٹھیا جاتے ہیں۔ سمدو کے کہکے تھم چکے تھے مگر مسکراہٹ اور شرارت نہیں۔ 60 نہیں، صرف 57۔ منجو نے آنکھیں دکھا کر اپنی عمر کی تصحیح کرنا بھی لازمی سمجھا۔ مگر سٹھیا تو گئے ہو نا، وہ بیوہ ہے بیچاری، شادی کے پہلے سال ہی قسم مر گیا تھا اس کا۔ اب کیا کروں، ہو گئی ہے محبت تو ہو گئی ہے بس۔ جانے کیوں منجو لفظ محبت پر ایک پل کو اٹک سا گیا۔ بوڑھے کہتا جو تھا بیاہ کر لے وقت پر، مگر نہیں، اب اس عمر میں عشق چڑھا ہے تجھے۔ میرے منہ پر تو ہاتھ رکھ لیا تم نے، دنیا کے کہہ کے کیسے روک پاؤ گے؟ منجو کا دل بیٹھنے لگا، لبوں پر کفل پڑ گئی، خاموشی بڑھ گئی تو سمدو اٹھ کے اپنے گھر سونے چل دیا اور منجو اپنے بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے پھر سے تارے گننے لگا۔ صبح پھوٹ گئی، ستارے چھپ گئے، وہ کئی بار گنتی بھی بھول گیا، مگر آج خود کو ہنستے ہوئے نہیں ڈانٹا کہ یہ کیا بچپنا ہے۔ منجو کچھ تو ہوش کر۔ اگلے دن محلے کے سب سے عمر رسیدہ بزرگ رحیم چاچا دکان پر آئے تو منجو نے لاشعوری طور پر باتوں باتوں میں وہی محبت کا عمر سے تعلق پوچھا تو رحیم چاچا بولے، منجو میاں، یہ محبت تو بڑی بری بلا ہے،
कभी भी चिमट जाए तो कमीनी छोड़ती ही नहीं। अपनी जवानी में मेरे सर पर भी ये भूत चढ़ गया था। अल्लाह बख्शे अब्बा जी को, मेरी बहुत दरकत बनाई थी, सारे कस्बल निकाल दिए, मगर मोहब्बत का भूत मेरे सर से फिर भी ना उतरा। मुझे घर बदरी और आग करने की भी धमकी दे डाली थी, मगर मैंने जिद बांध ली, शादी करूँगा तो सिर्फ जनते से, वरना और किसी से भी नहीं। अब्बा की जिद हार गई, मेरी मोहब्बत जीत गई और मैं जनते को अपनी जनानी बनाकर घर ले आया। मोहब्बत बड़ी ज़िद्दी होती है मंजू, ज़िद पे अड़ जाए तो अपनी मनवा के छोड़ती है, भले कायनात भी मुखालफत में क्यों ना उठ खड़ी हो। हार मान ले तो कल पूंजी लुटाकर भी घंटे टेके सर झुकाए रहती है। हाय क्या ज़माना था वो, तुमने भी आज क्या याद करवा दिया मंजू। रहीम चाचा अपने मोहब्बत नामे में सवाल फरामोश कर बैठे तो मंजू को फिर से सवाल गढ़ना पड़ गया। चाचा पर कोई उम्र भी तो होती है, एक वक्त होता है। अभी कल ही अखबार में पढ़कर 70 साला बूढ़े को जमा साल लड़की से इश्क हुआ और वो उसे दुल्हन बना के घर ले आया। ये भला क्या उम्र हुई मोहब्बत की, कोई उम्र नहीं होती मंजू, ये कभी बूढ़ी नहीं होती। आबे हयात पी रखा है नगोड़ी ने। रहीम चाचा के जवाब से मंजू को कुछ ठंड पड़ गई, मगर फिर दिल के किसी कोने से आवाज़ सुनाई दी, ये क्या आप बहाने ढूंढ रहे हो, तावीलें गढ़ रहे हो, खुद को झूठी तसल्ली देने से क्या दुनिया तुम पर हंसना तर्क कर देगी। फिर से कहीं कुछ बगैर आवाज़ टूट गया और वो खुद से अज़म करने लगा, मैं अब अपने दिल पर काबू रखूँगा और ज़ैनब की रुसवाई का बहस हरगिज़ न बनूँगा। मंजू ने खुद से अहद बांध दिया, मगर शाम होते ही वो सारे अहद तोड़कर एक बार फिर ज़ैनब को देखने रहट पर जा पहुँचा। मंजू दिन रात एक यकलम्हाती दर्शन के लिए बेचैन रहता और जब ज़ैनब सर पर घड़ा रखे कुछ फासले से गुजरी तो मंजू की धड़कनें बेतरतीब होने लगी, टांगों ने कांपना शुरू कर दिया। उसने रोज़ की तरह खुद की हिम्मत बढ़ाई और बात करने के लिए आगे बढ़ने पर उकसाया, मगर ज़मीन ने मंजू की टांगें जकड़ ली और उसकी सांसें यूं उथल पुथल होने लगी जैसे वो दमे का पुराना मरीज हो। ज़ैनब घड़े समेत गुजर गई और मंजू रोज़ की तरह खुद को कोसता नकामो नामुराद वापस लौट आया। कोई 4 माह भी नहीं गुजरे हो गए कि बूढ़े मंजू को सच में सांस की तकलीफ रहने लगी। रात को सोए सोए उठता और गला पकड़ के बैठ जाता, ज़्यादा चलने या काम करने से सांस फूलने लगती। सुबह की चहलकदमी भी मौकूफ़ हो गई और ज़ैनब के यक लम्हाती दर्शन भी छूट गई, मगर मंजू ने अपने मिजाज मुताबिक अलालत की खबर तक किसी को ना दी, यहाँ तक कि मुस्तकिल तौर पर बिस्तर न पकड़ लिया। हालांकि हकीम साहिब का नुस्खा भी बाकायदगी से ले रहा था, मगर जो जो दवा के मुस्ताक मर्ज बढ़ता गया। क्यों बूढ़े हो गया तेरा इश्क पूरा, समदो ने 4 दिन जार की दुकान बंद देखी तो घर चला आया। ये वो मंजू तो नहीं था, बल्कि जैसे मंजू की जगह बिस्तर पर हड्डियों का पिंजरा किसी ने रख दिया हो। कमरे की बेतरतीबी अरूज पर थी, कोने में रखे घड़े का पानी पैंदे से लगा था। इश्क कहाँ पूरा होता है समदू, दिन पूरे हो जाते हैं बंदे के। एक जिंदगी नकाफी होती है पूरा इश्क जीने के लिए। बस इतनी सी हिम्मत थी तुझ में कि 4 माह में बिस्तर पड़ गया। समदू अयादत को आया था, मगर नश्तर चबोना अब भी ना भूला। मंजू के लब मुश्किल तबस्सुम में खुल सके। मैंने सोचा था बूढ़े का इश्क कोई नया चांद चढ़ाएगा, कोई नया गुल खिलाएगा, मोहल्ले के हाथ कोई नया शगुफा आएगा, मगर तुमने मुझे बिल्कुल ही मायूस किया बूढ़े। दिल तो बहुत करता था समदू, मगर ज़ैनब की रुसवाई का ख्याल आ जाता। पहले ही वो करम जली भरी जवानी में अपना सहाग लुटवा बैठी, अब मज़ीद बदनाम हो जाती। मंजू ने खांसते हुए जवाब दिया। सांस फिर से उखड़ने लगी। अच्छा सुन, सांस का कुछ भरोसा नहीं, कब छूट जाए। अकेला जी हूँ, मर खप जाऊँ तो ये संदूक संभाल लेना। समदू ने मंजू की सारी संजीदगी एक बार फिर कहके में उड़ा दी, मगर बूढ़ा मंजू ठीक तीसरी रात के तीसरे पहर सच में मर खप गया। मंजू ने जिस खामोशी से जिंदगी गुजारी थी, उसी खामोशी से दुनिया छोड़ भी दी। समदू को गहरा सदमा लगा, वो अभी बेयकीन था। इतना रोया कि चुप कराने वाला कोई न था। बहने, बांजे, अहले मोहल्ला सब मंजू के घर में इकट्ठे हो गए। मंजू को कब्र में उतारने के तीसरे दिन समदू ने अपने पैसों से यार की खैरात की, खत्मे कुरान पढ़वाया और संदूक अपने घर ले गया। खोल कर देखा तो अंदर मंजू के 4 तह लगे कपड़े, नज़र का चश्मा, सुरमा सिलाई, कुछ पैसों और एक कागज़ के सिवा कुछ भी न था। कागज़ खोल कर देखा तो लिखा था,
सुन जारा, मेरी बहनें अपनी ज़िंदगियों में खुशो खुरम और आसूदा हाल हैं। अपनी ताकत और इस्ताअत मुताबिक हम शेरगान के लिए बहुत कुछ किया। अब ये एक संदूक बची है, ये तुम्हारी हुई। 4 जोड़े हैं, किसी बेलिबास फकीर को दे देना। कुछ पैसे रखे हैं, मेरी जुमेरात करवा देना। ऐलान करवा देना कि मंजू ने दुकान का कर्ज सब मकरूज़ों को बख्श दिया है, उसे भी दिल से बख्श दीजिए। ये घर और दुकान ज़ैनब के नाम कर रहा हूँ। देख, तेरा यार हूँ ना, हो सके तो अपने बड़े बेटे का निकाह ज़ैनब से पढ़वा देना। कब्र में तेरे बूढ़े यार की रूह को सुकून मिल जाएगा। तहरीर ख़त्म हो चुकी थी। समदू ने पुरनम आँखों के साथ कागज़ को तय लगाकर वापस संदूक में रखा और ज़ेरे लब बिड़बिड़ाने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।